الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ایمان والوں کی فرمائی اور جو راستہ زندگی کو بتلایا، اس میں اس بات کی اہمیت بتلائی کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہوا کریں گے. جیسے اعمال تمہارے ہوں گے ویسے حالات تم پر آئیں گے. اگر اعمال آدمی اللہ کی نسبت پر اور آخرت کی نسبت پہ کرے گا تو اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے حکام کے دلوں میں رحم ڈالیں گے اور فیصلوں کے اندر انصاف عطا فرمائیں گے اور زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے. اور اگر اعمال آدمی کے وہ ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں تو اللہ حکام کے قلوب میں ظلم ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد حالات آدمی کے بگڑیں گے اور پھر انسان اللہ کی برکتوں سے محروم رہے گا. اسی لیے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو ٹٹول لیا کرو اور اپنے اعمال ہی کو اپنی زندگی میں کانٹا اور پیمانہ اور ترازو اسی کو بناؤ. حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا اور یوں فرمایا کہ یوں سمجھو کہ انسان کے 3 بھائی ہیں اور وہ ان کے ساتھ اپنی زندگی میں لگاؤ رکھتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو طلب کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ اب میری زندگی کے ٹوٹنے کے آثار ہیں، اب یہ نازک موقع کے اوپر تم ہمارے کیا کام آئیں گے؟ تو ایک بھائی کہتا ہے کہ بھئی ہماری انتہا یہ ہے کہ ہم تجھے نہلا دھلا دیں گے، کفن پہنا دیں گے، کاندھا دے دیں گے، لیکن اس کے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ تمہارا کیا ہوگا، ہم پھر تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. اسے افسوس ہوگا کہ میں انہی کو سب کچھ سمجھا اور ان پر اپنی جوانی اور بڑھاپا لگایا اور زندگی کی طاقتوں کو ان پہ خرچ کیا، لیکن آج یہ روکھا جواب دے رہے ہیں. یہ غمزدہ ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو طلب کرے گا. حدیث پاک میں آتا کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے بھی وہی درخواست کرے گا کہ اب میرا زندگی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بتاؤ تم کیا کام آئیں گے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تو پہلے سے بھی زیادہ بے بس ہوں، وہ تو تمہیں قبر کے گڑھے تک پہنچا دیں گے، لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اب تمہاری روح نکلے تو تم سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. اب اس سے زیادہ میں تمہارے ساتھ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اسے اور زیادہ غم ہوگا. پھر یہ اپنے تیسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بھائی، میں نے اپنی ساری زندگی کی طاقتیں ان 2 بھائیوں پہ لگا دی اور تمہارے سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے ہوتی رہی، تمہارا حق ادا نہیں ہوا، تم کو میں ایسے اپنا نہیں بنایا جیسے ان کو اپنا بنایا تھا. اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب بتاؤ کہ تم بھی میرے کچھ کام دیں گے نہیں دیں گے؟ تو یہ کہے گا کہ اے میرے بھائی، جب یہ دونوں بھائیوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو قبر کے گڑھے میں تمہارے ساتھ آؤں گا اور وہاں میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اگر تم نے مجھے طاقتور بنایا ہے تو میں تمہاری مدد میں آگے آگے رہوں گا، اور اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بے وفائی کا معاملہ کیا ہے تو میں کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے رہوں گا
لیکن جو ممکن ہو سکے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اسے افسوس ہوگا کہ میں نے اصل کو نہیں پہچانا اور اس راستے کو نہیں اپنایا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی تشریح کی اور یہ فرمایا کہ انسان کا پہلا بھائی، اس کے بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، جن کے اندر یہ اپنی زندگی گزارتا رہا، اپنے اوقات بہلاتا رہا، اور جن اولادوں کے لیے اس نے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنی قوتیں لگائی، نہ رات کو رات سمجھا نہ دن کو دن سمجھا، ان کی محبتوں اور ان کی پرورش میں اپنا سب کچھ کر دیا، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی نہلانا دھلانا ہمارا کام ہے اور آخری منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی خبر نہیں کہ تم پہ کیا ہوگا، اور افسوس کہ اس میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادھر قبر میں آدمی پہنچا، ادھر سوال جواب شروع ہو گئے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اب اگر زندگی رب کو پہچان کے گزری اور رب کی بنیادوں پہ گزری اور ہر چیز میں اللہ سے پرورش کا ہونے کا یقین ہوتا رہا تو اس وقت بے ساختہ آدمی کی زبان سے نکلے گا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آدمی خدا کے غیر میں بھٹکتا رہا، کبھی سمجھا کہ میری پرورش دکان کے بغیر نہیں، مکان کے بغیر نہیں، مال کے بغیر نہیں، چیزوں کے بغیر نہیں، اور ہمیشہ غیر میں ہی اس کے دل گھومتا رہا، تو دل کے اندر وہاں پر زبان نہیں چلے گی، بلکہ جو دل ہوگا وہ زبان پر آئے گا اور اسی کے اثرات آدمی کے اوپر پڑیں گے۔ تو اس وقت یہ ہوگا کہ دل یہ نہیں کہے گا کہ ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے، بلکہ اس وقت زبان پر آئے گا کہ ہاں لا دلی، افسوس کہ میں نہیں جانتا کہ میری پرورش کس سے ہو رہی تھی۔ اب جب یہ کہے گا تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تو ناکام ہو گیا، اس نے اپنے رب کا نام بھی نہیں دیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں پہنچی تو ایک تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے اس دوپٹے کو بیٹی میری قبر میں میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو شاگردوں نے پوچھا ان بیٹیوں نے کہ اماں جان اس دوپٹے کو قبر میں رکھ کر کیا کرو گی؟ تو فرمایا 20 برس سے خدا کے خوف کے آنسو اسی سے پوچھ رہی ہوں، اس میں اللہ کے خوف کے آنسو جذب ہیں۔ اگر اللہ پوچھے کہ رابعہ کیا ہدیہ لے کر آئی ہے تو میں کہوں گا کہ مولا کوئی اور ہدیہ تو نہیں لا سکی، بس آپ کے خوف کے آنسو ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انتقال ہوا اور آپ کو دفنایا گیا تو زمانے کے ایک اہل اللہ صاحب کج بزرگ کے خواب میں وہ آئیں، انہوں نے پوچھا کہ رابعہ بتاؤ قبر میں کیا گزری؟ فرشتے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ سوال و جواب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کہا فرشتے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے حیران ہو گئے کہ ہم سوال ایک کر رہی ہے، الٹا ہم سے سوال کر رہی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم آسمانوں سے آ رہے ہیں۔ تو کہا آسمان سے زمین کا فاصلہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آسمان سے زمین کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اپنے رب کو بھول گئے جو وہاں سے آئے؟ تو کہا تم 500 برس سے آ کے اپنے رب کو نہیں بھولے، تمہیں 5 گز نیچے آ گئی تو تم کو تعجب کیوں ہوا کہ میں رب کو بھول گئی؟ تو اس جواب پہ وہ چونک گئے۔ پھر کہا کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ رابعہ ہے، اگر یہ ناراض ہوگی تو اللہ ناراض ہوں گے، لہذا اس سے ادب کا معاملہ کرو اور یہیں سے رخصت ہو جاؤ۔ تو اگر آدمی کی زندگی میں اعمال بنیں گے اور ایمان اس کا یقین پختہ ہوگا تو اسے قبر کی زندگی کے اندر بھی دل بہلانے کا سامان اللہ کر دیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے
یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. تمہارے اعمال کے اعتبار سے اس کی حیت بدل جائے گی اور اس کی نوعیت دوسری ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا نبی اللہ کیا قبر میں ہم کو ایسا ہوش ہوگا جیسے یہاں پر ہوش ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ ہوش لوٹایا جائے گا تم کو اور تم سے سوال و جواب ہوں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے جب ہوش لوٹایا جائے گا تو ہم فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکرایا, کہا عمر کو دیکھو کہ ان کے حوصلے کیسے ہیں, یہ منشا تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی یا کسی کے خواب میں آپ تشریف لائے. انہوں نے پوچھا امیر المومنین سوال و جواب کو کیا ہوا قبر میں؟ تو فرمایا فرشتے آئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ من ربو کا, کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا من ربو کا, پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے, مجھے یہ تو اطمینان ہو کہ تم میرے رب کے پاس سے آئے یا کسی اور کے پاس سے آئے. جب یہ کہا تو وہ گھبرا گئے فرشتے اور کہنے لگے یہ عمر ہے, ادب کا معاملہ کرو, اور اسی میں معاملہ ختم ہو گیا. تو اصل یہ ہے کہ زندگی جیسے گزرے گی, حدیث پاک میں آتا کہ کما تحیون کما تموتون کما تموتون کما تحشرون, جیسے تم جیو گے ویسے تم مرو گے, اور جیسے تم مرو گے ویسے تمہارا حشر ہوگا. اگر تم اچھے مرے تو اچھوں میں حشر ہوگا, اور برے مرے تو بروں میں حشر ہوگا. اس لیے اصل یہ ہے کہ آدمی زندگی سے اس لڑی کو جوڑے اور زندگی کے اندر سے ان اعمال کو دیکھتا رہے کہ ہر چھوٹا بڑا عمل ہماری زندگی کا اللہ کی رضامندی کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہو. ہر قدم پر اعمال کو دیکھنا اور ہر قدم پر ایمان کو دیکھنا. چنانچہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلا بھائی تو یہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں, تمہاری آل اولاد ہے, جن کے پیچھے تم نے اگر اعمال بنائے تو بنے ہوئے رہیں گے اور اعمال بگاڑے تو یہ تمہارے لیے حجت بنیں گے. اور دوسرا بھائی تمہارا مال ہے کہ رات دن جس مال کے کمانے میں, جس مال کے جمانے میں, جس مال کے حاصل کرنے کے پیچھے تم لگے رہے, وہ تو اتنا کمزور ہوگا کہ موت کے وقت یہ کہہ دے گا کہ ادھر تمہاری ہچکی لگی اور میں دوسرے کا ہو گیا. بزرگوں کے واقعات میں چنانچہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لیے گئے, وہ بیچارہ اب تب پہ تھا, وہاں بیٹھے کلمہ تلقین کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. تھوڑی دیر میں اس کی روح پرواز ہو گئی. وہاں ایک چراغ جل رہا تھا, انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس نازک موقع پہ روشنی بڑھائی جاتی, جائے کہ جو تھی اسے بھی بجھا دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے, جب تک یہ جی رہا تھا یہ چراغ کا مالک تھا, جب اسے ہچکی لگ گئی اور رخصت ہو گیا تو اب یہ مالک نہیں رہا, اس کے وارث اس کے مالک ہیں. ان کی اجازت کے بغیر جلائیں گے تو خیانت کا جرم ہمارے حصے میں آئے گا. لہذا اب ان کے ذمہ ہے کہ وہ اجازت دیں تو پھر ہم اس کو روشن کریں. تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ انسان کتنا بے حیثیت ہے کہ چاہے وہ 4 پیسے کمائے, 4 کروڑ کمائے, 4 ارب کمائے, لیکن ہچکی لگی اور وہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی. اب یہ وارثوں کا حصہ ہو گیا. اب وارث اسے اچھائی میں خرچ کریں گے تو خیر پہنچے گا, اور وارث اسے برائی میں خرچ کریں گے تو اس کے وبال میں اضافہ ہوگا کہ تم نے مال اس لیے چھوڑا تھا کہ تمہارے ورثاء بغاوت کرے, ہماری نافرمانی کرے. اور آج دنیا میں یہی ہو رہا کہ جانے والے کا غم تو دن 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کوئی تسلی کا سامان کر لیا تو کسی مسجد کو دے دیا, کسی مدرسے کو دے دیا, کچھ صدقہ کر دیا, کچھ کھانا کھلا دیا. اب اس کے بعد آدمی بھول گیا کہ بھی جانے والے کا کیا حال ہے. اور اب جو کچھ بچا آدمی اپنے اپنے حساب کتاب دیکھتا ہے اور اپنی اپنی بنیادوں پہ رہتا ہے. بلکہ اس زمانے کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ بے شمار ورثاء وہ ہیں
جو اپنے حصے کے لڑنے میں پوری زندگی عدالت میں ختم کر دے رہے ہیں۔ مال باپ نے کمایا تھا، کھائے ڈھیر اور بے حیثیت انسان اور وکلا کے حوالے ہو گیا، اور ان کی زندگی صرف عداوت میں، برائی میں، ایک دوسرے کے جھگڑے میں، صورت دیکھنے سے بھی گریز کرنے میں گزر گئی۔ تو مال کے اندر خیر کم ہے، نحوستیں زیادہ ہیں۔ اب یہ نحوستیں آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتی، اور آدمی سمجھ رہا صاحب میں اتنا بنا لیا، میں اتنا کر لیا۔ ارے ہر ایک کا حصہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ چھیننا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بڑے بڑے تاریخ کے واقعات موجود ہیں۔ عبد الملک بن مروان، اس کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو بڑی بڑی جائیدادیں دی، اور اس زمانے کے 80 لاکھ دیے، جس زمانے میں 250 درہم کے اندر ایک آدمی کا سال بھر اطمینان کے ساتھ گزرا کرتا تھا۔ اس زمانے میں 80 لاکھ درہم نہیں بلکہ دینار دیے، اور ایک دینار میں 100 درہم ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے اس نے اپنے شہزادوں کو چھوڑا، اور بعد میں عمر بن عبدالعزیز آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی خلافت راشدہ کے نہج پہ کی۔ جب انتقال کا وقت آیا تو بچوں کے لیے رات کے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ اس حالت میں ان کے ماموں آئے، انہوں نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت ناانصافی کا معاملہ کیا، اور اپنے گھر کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذرا ٹیک لگاؤ تاکہ میں بات کرنے کے لائق بنوں، اب میں بالکل کمزور ہو چکا۔ ٹیک لگائی گئی تو فرمایا میں نے ان کا حصہ کسی کو نہیں دیا، اور دوسروں کا حصہ بیت المال سے لے کے ان کے حوالے نہیں کیا، اور میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یتولی الصالحین، کہ صالحین کا ذمہ دار اللہ ہی ہے، اور وہی ان کا نگہبان ہے، تو میں اس کی نگہبانی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے ان کے فاقوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے ان کے تقوی کی فکر ہے کہ یہ اپنی زندگی پاکیزہ گزاریں گے، اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اس نازک موقع کے اوپر بھی ماموں نے کہا بچوں کے کہ میں 1 لاکھ درہم دیتا ہوں، کیا تم لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو فرمایا کہ وعدہ پکا ہے؟ کہا پکا ہے۔ جب وہ 1 لاکھ درہم لا کر دیا تو فرمایا اسے بیت المال میں داخل کرو، یہ لوگوں پہ ظلم کر کے لیا گیا ہے، یہ میری اولاد کے کھانے کے لائق نہیں۔ تو آخری عمل بھی بیت المال میں 1 لاکھ داخل کروایا، لیکن اپنے بچوں کو فاقوں میں چھوڑ کر گئے۔ 11 بیٹے تھے آپ کے۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ تھوڑے دن نہیں گزرے کہ عبد الملک بن مروان کے بچے اور ان کے بچوں میں اتنا بڑا فرق ہوا کہ یہ فاقوں میں رہنے والے بچوں پر رعایا ٹوٹ پڑی کہ ہم تم سے بیعت کریں گے اور تم کو ہم اپنے علاقے کا گورنر بنائیں گے۔ یہ دروازے بند کر لیے کہ اس ذمہ داری سے ہم کو بچاؤ۔ انہوں نے کہا تم باہر آ جاؤ ورنہ ہم دروازہ توڑ کے آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ تو وہ مجبور ہو کہ ان کے درمیان آئے، اور 11 کے 11 بچے 11 علاقوں کے گورنر بنائے گئے۔ اور دوسری طرف عبد الملک بن مروان کے بیٹے، جس کی جامع اموی کی بڑی مسجد اس نے بنائی تھی، اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، آج بھی ملک شام کے اندر وہ موجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے جامع اموی کی مسجد کی سیڑھیوں پر عبد الملک بن مروان کے شہزادوں کو بھیک مانگتا ہوا دیکھا ہے، کہ وہ رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ نے مسجد بنائی اور ہم عبد الملک مروان کے بیٹے ہیں، ہمارے پاس ایک وقت کھانے کا انتظام نہیں ہے، ہم تم سے آدھی روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ تو لوگ ان کو دیکھ کے روتے تھے اور عبرت کرتے تھے کہ ایک وہ ہے جو فاقوں میں تھے آج گورنر بن گئے، اور ایک وہ ہے جو 80 لاکھ دینار کے مالک تھے، آج جامع اموی کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اصل میں آدمی ان چیزوں کو سوچے کہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں حالات ہمارے قبضے میں ہیں، لہذا ایسا کر لیں گے، لہذا ویسا کر لیں گے، جو چاہے کریں گے، لیکن فیصلہ اللہ کے قبضے اور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے مال نام ہی اس چیز کا ہے جو بہہ جانے والی اور مٹ جانے والی چیز ہے، اور اعمال کا نام یہ ہے جو باقی رہنے والی ہے اور محفوظ رہنے والی ہے۔ تو اعمال پر اللہ فیصلہ کریں گے، مال پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ مرنے والے پر جب لوگ روتے ہیں اور آپس میں محبت میں کہتے ہیں بھائی ان کے بچے بڑے ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں چھوڑا، ان کی کوئی مکان جائیداد ہے نہیں ہے، اب بیوہ کا اور بچوں کا کیسے چلے گا، تو آدمی ہمدردی میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، اے لوگوں ہم نے اس کا ایک دانہ کم نہیں کیا، ایک سانس ہم نے نہیں کم کی، یہ اپنے وقت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور تم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کے جا رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے، یہ ایمان لے کے آ رہا ہے یا کفر لے کے آ رہا، یہ فسق لے کے آ رہا ہے یا تقوی لے کر آ رہا، یہ نافرمانی اور بغاوت لے کے آ رہا ہے یا اطاعت اور تابعداری لے کے آ رہا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لے کر آ رہا ہے۔ تو اصل ہے بنیاد لے کر جانے کی کہ آدمی ان اعمال پر اپنی زندگی کو بنائے کہ بھئی جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، میرے اعمال نامے میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، میری آخرت میں اسی پہ میری حجت قائم ہوگی، لہذا میں اپنے اعمال کو ٹٹولتا رہوں اور اپنے اعمال کو دیکھتا رہوں کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ تو فرمایا یہ مال تو اتنا بے وزن ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوئی تو یہ ختم ہو گیا، اب جو اس کے ہاتھ پہ سر رکھے اور جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یہ اس کا ہو گیا۔ اور دنیا میں ہی آدمی دیکھتا ہے شریف آدمی کما کے لے جا رہا اور جیب کترا اس کے اوپر اپنا قینچی مار دیا، تو یہ مال یہ بھی نہیں کرتا کہ بھئی میں شریف کی چیز ہوں اس کے پاس رہوں گا، بلکہ جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کا ہو جاتا۔ یہ اتنا بے وفا اور یہ اتنا بے اعتبار ہے، تو جو چیز بے اعتبار ہے اس سے اعتبار قائم نہیں ہوتا، اور جو چیز بے وزن ہے اس سے وزن قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی یہ دیکھے کہ نہ اقربا اور عزیز و اولاد اصل ہے، نہ آدمی کا مال اصل ہے۔ پھر حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بھائی کا ذکر کیا اور فرمایا وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب بندہ اعمال کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ کہے گا کہ بھائی یہ دونوں بھائی تو بے وفا نکلے اور یہ مجھے اسی طرح دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، ایسے میں تمہارا میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو وہ اعمال یہ کہیں گے کہ ہم تو تیرے ساتھ قبر میں آئیں گے اور تیرے ساتھ رہیں گے، اگر تو نے ہمیں طاقتور بنایا تو پھر ہم منکر و نکیر کو دور کریں گے تاکہ تجھے وحشت نہ ہو اور تیرے لیے رحمت کا سایہ بنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا کہ ایک کونے سے نماز نکلے گی، سرانے سے نماز نکلے گی، اور پائنتی سے روزہ نکلے گا، اور دائیں جانب سے صبر نکلے گا، اور اس طرح کے اعمال بائیں طرف سے صدقہ آئے گا، اور یہ سب اعمال بندے کو گھیر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے، تمہیں سوال کرنا ہے تو دور کھڑے رہ کر سوال کرو۔ تو وہیں سے اس کے دل بہلانے کا سامان ہوگا۔ پھر اللہ ان کو حسین شکلیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تیری نماز ہے جس کی تو نے دنیا میں حفاظت کی تھی، ہم تیرا صدقہ ہے جو تو نے لوگوں سے چھپا کر دیا تھا، اور ہم تیرا صبر ہے کہ تو نے اللہ کے لیے جھیلا اور برداشت کیا تھا، اور ہم تیرا روزہ ہے کہ تو نے اللہ کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کیا تھا۔ ابھی ان کی حسین شکلیں دیکھے گا تو دنیا میں ایسا حسن کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ حسن اس کے اطراف میں ہوگا اور اس کا دل بہلائیں گے اور کہیں گے نم کا نومت العروس کہ اب تم ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، کہ اسے کوئی غم نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی تردد نہیں کہ بھئی آج کی رات میری اپنی رات ہے اور اب تھکی تھکائی میں سو رہی ہوں، اب میرا شوہر ہی مجھے اٹھائے گا، کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ تو جیسے وہ اطمینان کے ساتھ رہتی ہے ویسے اب تم اطمینان کے ساتھ سو جاؤ، اب قیامت کے دن اللہ ہی تمہیں جگائے گا بس۔ اب ان کو گویا قبر کی زندگی کی کوئی پریشانی اور کوئی آہٹ نہیں آئے گی اور ان کی زندگی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے گزر جائے گی۔ اس لیے ان بھائیوں میں سب سے بہتر بھائی وہ ہے کہ آدمی اس اعمال کی زندگی کا خزانہ اپنی زندگی میں جمع کرے اور برے اعمال پہ صبح شام رات دن توبہ کرے اور اپنی زندگی کو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تاکہ یہ زندگی بن جائے۔ اور ہر ایک کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دریافت فرمایا ابو بکر تمہیں زندگی کا کیا بھروسہ؟ تو فرمایا بس مجھے اتنا ہی اعتبار ہے
کہ ایک سلام پھیرنے عصر کی نماز پڑھوں اور مغرب کی نماز کا بھروسہ نہیں کہ اتنی دیر بھی میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم اتنی لمبی زندگی کی امید باندھتے ہو کہ عصر سے لے کے مغرب کی؟ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں پاتا کہ اتنی بھی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز اچانک آنے والی ہے اور ہر ایک پہ آنے والی ہے اس کی تیاری میں ایمان کی لذت ہے، اور اسی کی تیاری میں دلوں کی راحت ہے، اور اسی کی تیاری میں دنیا کی سیدھی زندگی میں اطمینان ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو گزار لے گا. ورنہ ہوس کی دنیا اور ہرس کی دنیا یہ تو ایسی ہے کہ موت آ جائے گی لیکن آدمی کی تمنائیں اور خواہشات ختم نہیں ہوں گی اور یہ حسرتیں لے کے دنیا سے جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آیا مومن کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جب یہ مرے گا اور اس کا پیٹ پھولے گا اور پھٹے گا اور قبر کی مٹی اس میں جائے گی تو قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی. اس کے علاوہ بھرنے والی کوئی چیز نہیں، چاہے پوری دنیا اس کو مل جائے. اسی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، اپنی قبر کی تیاری کی فکروں میں اپنی زندگی گزاریں. اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا